بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی توفیق سے، نصرت اور مدد سے ہم جو ہے سورہ یاسین کے 7ویں مجلس، جو انشاءاللہ یاسین کے آخری مجلس بھی ہوگی، پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے اگلی صورتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا درس جو ہے 71 نمبر آیت 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ گزشتہ کا درس جو ہے ہمارا الم اعہد سے شروع ہوا تھا۔ اتفاق سے آج بھی اسی لفظ سے ہے الم، البتہ فرق ہے بیچ میں واو ہے، اولم۔ تو لم کے تعلق سے ہم نے 2 گرامر بتائے تھے، آج تیسرا اور چوتھا اور محفوظ کر لیں تو پھر او کا ترجمہ بتائیں گے۔ دیکھیے لم جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ آخری حرف کی حرکت کو ساکن کرتا ہے، جیسے علم یجعل، اور ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے، پاسٹ کے۔ یہاں تیسرا قاعدہ ہے، دیکھیے یہ جو یرو ہے نا، یہ واو کا جزم اصلی ہے، یہ اصل میں یرون تھا، یرون، یرا یریان یرون۔ تو جب نون آئے تو لم اس کی حرکت کو ساکت نہیں کرے گا، نون کو ہی حذف کرتا ہے، یعنی غائب کرتا ہے۔ لہذا یرون تھا، پڑھا کیا جائے گا یرو۔ یہ تو اس کا قاعدہ ہوا۔ اب رہا یا، تو بھی یا کو غائب کرتا ہے، تو انشاءاللہ اگلی آیت میں وہ مثال آ رہی ہے۔ اچھا، اب او لم کے معنی میں فرق ہے۔ علم یعنی علم عہد، سوال کہ کیا میں نے عہد نہیں لیا، مگر یہاں معنی میں یہ فرق کریں، اولم یرو، اتنا بھی نہیں جانتے۔ دیکھیے معنی میں سختی آ گئی۔ علم یعنی کیا نہیں، اولم اتنا بھی نہیں جانتے، اور یرو کے معنی جانتے ہیں آپ کہ بدل رویت کے علمی رویت۔ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ انا خلقنا لہم، ہم نے ان کے لیے، لہم کے معنی ان کے لیے پیدا کیا، من ما عملت، ان چیزوں میں سے جو چیزیں ہمارے ہاتھوں نے بنائی، ایدینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا، انعامن، چوپائے، فہم لہا مالکون، تو وہ اس کے اب مالک ہو گئے، اور ذللناہا، انعام کو، چوپایوں کو ہم نے ان کا تابع کر دیا ان کے لیے۔ تو ایسا تابع کیا سو وہ ان میں سے بعض پر سوار ہوتے ہیں، رکوب، اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے اور بھی نفت کی چیزیں ہیں اور مشروبات ہیں۔ اب جھنجھوڑا جا رہا ہے، افلا یشکرون، کیا شکر نہیں کر سکتے، سوچتے نہیں؟ تو سب سے پہلے خلقنا اور من ما عملت ایدینا، یعنی مما، دونوں میں فرق ہے۔ بھائی یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، مگر ایدینا ہمارے ہاتھ سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔
تو خلق میں اور ایدینا میں وہی فرق ہے جو ہم میں اور آدم علیہ السلام میں. ہمیں پیدا کیا، ماں باپ کے ذریعے ہم پیدا ہوئے، یہ ہے تخلیق. لیکن آدم علیہ السلام ان کا پتلا ہاتھ سے بنایا، تو فرق ہے نا. تو ایدینا. اچھا، ہم میں فرق ہے. ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو فرشتے نے آ کر روح پھونکی. آدم علیہ السلام میں ہم میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست روح پھونکی. تو فرق ہوا نا. تو یہ فرق ہے کس میں؟ تخلیق میں اور تخلیق من ایدینا میں. حدیث شریف ہے بخاری کی کہ جب قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے تو یہی وہ خصوصیات ہیں آدم کے علیہ السلام کے، تو ان کے پاس جائیں گے کہ تم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تمہیں براہ راست روح پھونکی، تو تمہارا درجہ بہت بڑا ہے. تو یہ حدیث بھی اس حوالے سے تاکہ ایدینا میں اور تخلیق میں فرق ہو جائے. تو ایدینا کے معنی کیا؟ تخصیص، ایک خصوصیت. ظاہر ہے کہ یہ جو چوپائے جو بنائے اللہ نے پہلے ہاتھ سے بنائے. پہلے ایک اونٹ بنایا، ایک اونٹنی بنائی، مرغا بنایا، تبھی تو تخلیق ہوئی نا. یہ تو سبھی جانتے ہیں. جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بنایا، جس طریقے سے جان کو بنایا، ایسے ہی یہ چوپائے بنائے. تو یہ لیکن ایدینا، اس پر ابھی اس کی جو روح ہے تو کچھ ہم اس آیت سے جڑ جائیں، اس وقت بتائیں گے کہ اس کی روح کیا ہے. تو سردست اتنا سمجھے کہ یہ خصوصیت ہے، یعنی اہمیت ہے کہ ہاتھ سے بنائے. اور یقیناً یہ چوپائے پہلے ہاتھ سے بنائے. انعامن، چوپائے تو فارسی ترجمہ ہوا نا. چو یعنی چار، پا یعنی پاؤں والے. اب یہ کون سے جانور، اور یہ جمع کس کی؟ تو نعم کی. نعم کون سا؟ نعمت. سب سے پہلی اس کی اہمیت کہ اس چوپائے کے نام سے ایک صورت ہے انعام. یہ نا نعمت، تب سمجھ میں آئے گا ایدینا. اب انعام میں جائیں آپ 143 144 تو وہاں پر وَمِنَ الضَّعْنِ اثْنَيْنِ، مینڈا اور مینڈی. وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بکرا اور بکری. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ اونٹنی. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے میں. اور ان جانوروں کے احکام بھی ہیں کہ حرام کب ہوتا ہے، حلال کب ہوتا ہے، گر جائے یا آپس میں لڑے اور مر جائے یا کسی استھان پر چڑھایا جائے، اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انعام چوپائے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں. اب پہلی نعمت کیا دیکھیے، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. ابھی ایک ایک نعمت گنتے جائیں. اور پھر ایدینا. مالک کا مطلب کیا؟ ہم نے ان جانوروں کا انہیں مالک بنا دیا، ہم نے بنایا. کیسے فرق سمجھیں گے؟ شیر ہے، ہرن ہے، جنگلی وحشی جانور ہے، کیا وہ ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو مالک کا مطلب کیا کہ ہم نے ان جانوروں کو پر تصرف کرنے کا حق انہیں ہم نے دیا. گائے کو پکڑیے، دھلائیے، دودھ نکالیے، چارہ ڈالیے، ہمارے کنٹرول میں. تو مالک ہم ہوئے، لیکن اللہ یہ ایک نعمت ہے. دیکھیے شیر پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ سرکس کی بات چھوڑیے، وہ تو شیر نہیں ہوتا حقیقت میں، وہ تو اس کا ضمیر مار دیا جاتا ہے اور وہ ادمرا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ وحشی جانور نہیں، بلکہ ان جانور کو ہم نے مانوس کر دیا. ایک نعمت. اب کتنی نعمتیں سنیے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، فرما بردار بھی کر دیا. وہ کیسے؟ اونٹ کتنا ضخیم جانور ہے. اگر آپ کے پاس اونٹ ہے، آپ اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل دیجئے، لے جائے گا. تابع کر دیا کہ نہیں؟ گائے بیل سب جانتے ہیں، گھوڑا یہ ہمارا مالک ہے، یہ اس کے بچے ہیں. وہ اسے چارہ دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، کھیلتے ہیں. لیکن اگر سانپ آ جائے تو بچے تو کیا، باپ گھبرا جائے. کیوں؟
سانپ تو اتنا چھوٹا سا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سانپوں کو تمہارا تابع نہیں کیا، ایک چھوٹا سا جانور ہے. اور اونٹ جیسا ضخیم جانور یہ نعمت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ذلیل کر دیا، یعنی کیا؟ تابع کر دیا. یہ دوسری نعمت. تیسری سنیے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اسی میں سے کچھ پر سوار ہوتے ہیں، اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، بیل پر ڈائریکٹ نہیں لیکن بیل گاڑی لگا کر سوار ہوتے ہیں نا. شیر کے اوپر سوار ہو کے دیکھیں، ویسی جانور پر نہیں. تو یہ تقابل کو بھی ذہن میں رکھیے گا. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اسی میں سے کھاتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے. تو سوار ہونا، کھانا، تصرف کرنا، یہ نعمت ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور بھی کئی منفعت کی چیزیں ہیں. کیا؟ مینڈا مینڈی کے بال سے کپڑے سردی سے بچاؤ کے لیے، چمڑے سے چپل، جوتا اور کیا کیا بناتے ہیں، منفعت کی چیزیں بھی نا جی. وہ مشارب، دیکھیں میں اکثر کہا کرتا ہوں اعجاز قرآنی، بڑی بڑی ضخیم کتابیں ملتی ہیں، علمی اعجاز، اس کے لیے تو ڈگریاں لینا پڑتی ہیں نا. مگر آج میں ایک ایسا اعجاز بتاتا ہوں کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اعجاز قرآنی دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی باقی کیا رہا؟ دودھ پینا باقی رہا، دودھ کا ذکر نہیں آیا. اعتراض کیا لوگوں نے، ہونا کیا چاہے تھا، اور دودھ بھی پیتے ہیں، مگر نہیں. اعجاز قرآنی علمی. سنیے، مشارب، مشرب کی جمع جیسے مشرق کی جمع مشارق، یہ ہر فرد سمجھ سکتا ہے. اگر آپ کسی کو سمجھائیں کہ قرآن کی طرف آئیے، دیکھیے کیسے لطائف ہیں. مشارب، اگر دودھ ہوتا تو جی، اور مشارب. سنیے، مشروبات ہم اس کا ترجمہ کریں گے. مشروبات، پینے کی چیزیں، یہی ہے وہ اعجاز. اب سنیے، بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، پسند کرتے ہیں نا، بڑے لسی بناتے ہیں. اب میرا طریقہ کار ہے کہ 3 چیزیں بتاتا ہوں بس، پھر آپ ایڈ کر لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. اور گزشتہ ہی ہمارا درس چل رہا تھا بڑے میاں اور بڑی بیوی، جس سے ہم بوڑھا بوڑھی کہتے ہیں نا، یہ دودھ کی کڑک چائے پسند کرتے ہیں. ہو گیا مشروبات. اب آپ ایڈ کر لیں. تو مشروبات. اب ایدینا اور افلا یشکرون. ایدینا کیا مطلب؟ اتنی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. گوشت کھاتا ہے، اللہ کی نعمت. چپل پہنتا ہے، اللہ کی نعمت. دودھ پیتا ہے، اللہ کی نعمت. لسی، چائے، سب اللہ کی نعمت. ہر وقت اللہ کی نعمت اس پر برسات کے پانی کی طرح برس رہی ہے. اور کس نے بنایا؟ 2 چیزیں ہمارے ہاتھوں نے، کسی غیر کی شرکت نہیں ہے. یہ ہے بما ایدینا. یہ تو ایک امتیاز ہے، خاصیت ہے آدم علیہ السلام کی، اور اس پہلے اونٹ کی، پہلے مرغے کی اور پہلے گائے بیل کی یہ خاصیت ہے. مگر یہاں غیروں کی شرکت سے نفرت کی ترغیب دی جا رہی ہے. پھر کیا بات ہے؟ جس گائے کو، جس بیل کو ہم نے تمہارا خادم بنایا، اسی کی پوجا، اسی کی پوجا. کس نے بنایا؟ تو یہ ہے چیز، یہ ہم نے بنایا. کھائیے، چپل بنائیے. جس کی جو چیز ہم پیر کے نیچے پہنتے ہیں اس کی عبادت کی جاتی ہے. مگر یہ تو غیروں کے لیے، ہمارے لیے کیا؟ سن لیجئے، ہمارے اپنے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں، اللہ اکبر کی ندا پکارنے والوں بڑے بڑے مناروں سے، یہ میرا ہی حق ہے کہ میرے نام پہ ذبح کرو. میرا ہی حق ہے، میں نذرانے نہیں چاہتا، میرے نام پر غریبوں کو کھلاؤ. تمہارے نذرانے کہاں چڑھ رہے ہیں؟ کیا ان کی شرکت ہے اس میں؟ کہاں چڑھائے جا رہے ہیں؟ تو ہمارے لوگوں کو پیغام دیں پہلے، کہاں چڑھاتے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم نے اپنی مرضی سے تمہیں اس کا مالک بنایا، اور اپنی مرضی سے
یہ جانور تمہارے سوار ہونے کو برداشت کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس کے مشروبات کو تمہارے لیے حلال کیا، لہذا میرا حق ہے جس طریقے سے میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، فَبِحَقِّ أَن تُحِبَّنِي، میرا حق ہے کہ تم اسی سے محبت کرو، میری تابعداری کرو۔ افلا یشکرون، کب شکر کرو گے؟ کیا اس کا نام شکر ہے کہ کسی مقبرے پہ نذرانہ چڑھائیے؟ اس کا نام شکر ہے؟ کیا اس کا نام شکر ہے کہ جانوروں کو سجدہ کیا جائے، انہی کی پوجا کی جائے؟ افلا یشکرون۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہی سبق دیں گے ہمارے بھائیوں کے لیے کہ ابھی بھی آ جائیے، یہ جانور، یہ چوپائے، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اسی کے نام پہ ذبح ہوں، ورنہ کل گرفت ہوگی۔ افلا یشکرون۔ اب کیا کیا انہوں نے، سنیے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ۔ اس آیت کو ذرا آپ غور سے سنیں، کیونکہ آپ کتنی بھی تفاسیر نکالیں گے نا، آپ کو اتنی وضاحت نہیں ہوگی جو میں ارکریزی کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ بہت آسان ہے، جنہیں معبود بنایا، جن سے امیدیں رکھی، جن کے نذرانے چڑھائے، جن کے نام پر یہ چوپائے ذبح کیے، لا یستطیعون نصرہم، وہ تو ان کی مدد کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر اب سنیے، وہم لہم جند محضرون۔ جند کسے کہتے ہیں؟ لشکر۔ اس کا ترجمہ واو کو حالیہ مان لے، اور حال یہ ہے کہ انہی معبودوں کی حفاظت کے لیے حاضر پاش فوج کی طرح رہتے ہیں۔ یہ آسان ترجمہ۔ کیسے؟ یعنی کیا کہہ رہا ہوں میں کہ معبود بنایا اور ان کی حفاظت بھی تم خود کرتے ہو، فوج کی طرح، اور پھر ان سے امیدیں رکھتے ہو کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ینصرون، مدد کی جائے گی۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب سنیے، آپ کہیں بھی جائیے مزار پر، فوج لگی ہوئی ہے حفاظت کے لیے۔ کیوں؟ وہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، صفائی ہوتی ہے، جھاڑو ماری جاتی ہے، کلر لگایا جاتا ہے، چادریں بدلی کی جاتی ہیں، فوج لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھا کہ نہیں آپ نے؟ تو یہ وہ شخص جس کے لیے تم پہرا دیتے ہو دنیا میں، اور پھر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کی جائے، کہاں عقل کی بات ہے؟ مگر قرآن سے آپ کو بتاؤں، سورہ انبیاء میں جائیے، 65 64 66 بت خانہ تھا، ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے تھے، مگر وہ نہیں مانتے تھے، سارے بتوں کو توڑ دیا، فوج آ گئی، فوج کے فوج، کس نے انہیں مارا، توڑا، گردن پہ کس نے چڑھائی ہتھوڑی؟ کیا جواب دیا؟ پوچھو بڑے سے، فوج تھی نا؟ ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں، نقیسو اعلی رؤوسہم، اپنے ضمیر کو ٹٹولا، بولا یہ کیا، ہم تو بیوقوف ٹھہرے، ارے آپ فوج کی فوج اس کی حفاظت کرنے کے لیے آ گئے، کس نے توڑا؟ تو بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تم اچھی طرح جانتے ہوئے تو بولتے نہیں۔ اچھا، تو جن بتوں کی تم حفاظت کر رہے ہو جو بولتے نہیں، پھر لعلہم ینصرون، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ یہ ہے اس میں درس، غیروں کے لیے بھی ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے۔ چلو اپنوں کے لیے اور ایک بات بتائیں، یہ جو بڑے بڑے ہمارے جن کو ہم نے بنا رکھا ہے اولیاء، مردوں کی بات نہیں ہو رہی، اب تو زندوں کی بات ہو رہی ہے، کتنی خدمت کرتے ہیں، جائیے، ہو کتنی خدمت، نذرانے، پیسے، اور خیر ادب و احترام تو کرنا چاہیے، وہ اس کے محتاج ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ مگر یہ آپ کی قیامت میں کیسی مدد کریں گے؟ لا ینصرون۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جن سے تم امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہو،
تم ان کی خود خدمت کرتے ہو اور قیامت کے دن ان سے کیسی امیدیں رکھتے ہو؟ جب آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، جو خصوصیات آدم علیہ السلام کی ہیں وہ کسی ولی کی ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. یہ ہے لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون. اللہ اللہ. دعوت دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی رنجش ہوگی؟ جیسے ہمارے دائیوں کو ہوتی ہے، لیکن ہماری رنجش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجش میں فرق ہے. ہمارے اندر انفعالیت آتی ہے اور ہمیں وہ نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہا ہے، پھر تصادم ہوتا ہے. نبی کی دعوت میں یہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اس عمل سے نفرت ہوئی. تو ہمیں چاہیے کہ عمل سے نفرت کریں. لہذا تسلی دی جا رہی فلا یحزنک قولہم. دیکھیے میم ہوگا، ہے نا میم جی. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. ترجمہ سنیے پھر میم کیا وضاحت سوچیے. آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، ہے نا، غم زدہ نہ کریں. کن کی باتیں؟ ان کی جو مان نہیں رہے ہیں. سنو اے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کی شرارت کو اور سازشوں کو. اب اگر آپ نہیں رکے تو مانے کیا ہوں گے؟ دیکھیے قباحت. فلا یحزنک قولہم، ان اگر آپ نے ملا کر پڑھا تو مانے یہ ہوں گے آپ کو ان کا قول رسوائی میں نہ ڈالے. وہ قول کیا؟ انا نعلم ما یسرون. دیکھ قباحت ہوئی نا، اس لیے رک جانا چاہیے. دونوں جملے الگ الگ ہیں. ہاں جہاں پر میں نے بتایا کہ یہ صرف ہمارے علماء کا کہنا ہے، یہاں کے علماء کہتے ہیں ملائیے، وہاں پر آپ ملا سکتے ہیں چونکہ آپ مطلب جانتے ہیں. لیکن اگر میں اس طرح پڑھوں اور معنی کو مفہوم میں رکھوں تو جائز ہے. فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون. مجھے اس کے مفہوم کا علم ہے تو اس کے لیے آزادی ہے. اب یسرون کا کیا مطلب، یعلنون کا کیا مطلب؟ یسرون منافقین جن کے دل میں ایمان نہیں، زبان پر ایمان. یسرون. اور یعلنون کفار جو دل میں وہ زبان پہ. شرارت کفار کرتے تھے. اب اس کا ترجمہ یہاں وہ نہیں ہے جو دوسری جگہوں پہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے دلوں کی بات جانتے ہیں اور ظاہر بھی. یہاں یہ مقصد نہیں ہے. یہاں مقصد یہ ہے کہ اے رسول ان میں منافقین بھی ہیں، لہذا ان کا یسر، ان کی سازشیں، ان کی چیمے گوئیاں ہم جانتے ہیں، فکر مت کرو. تو جب کیا تسلی ہے؟ جب ہم جانتے ہیں منافقین کی سازشیں اور کفار کی شرارتیں تو آپ کو آزردہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم بھی جو دعوتیں کرتے ہیں اس وقت، یقین مانیے، یہی اطمینان رکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ سبوں کو جانتے ہیں. ہم اپنا کام جاری رکھیں. اور تجربہ ہے کہ اس کلام پاک کی دعوت کو سننے والے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے. اب یہاں سے اولم پھر آ گیا دوبارہ. یہاں سے آخر تک یہ سورہ یاسین کی اختتامی آیات ہیں. دوسرا مضمون بھی اختتامی ہے اور یہاں پر خلقت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور بہت کچھ ہے. تو ذرا پھر توجہ دیتا ہوں، خاص توجہ، کہ ان آخری آیات کو ذرا محفوظ رکھیں، سنیں توجہ سے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وہی رمیم. پھر اب آ گئے. یہ چوتھا گرامر لم کا. اتنا بھی نہیں جانتے، یہ یر نہیں ہے، اس کے آگے موسیٰ علیہ السلام جیسی یا ہے. یرا کبھی بھی دوسری جگہ پر آئے گا تو یا کے اوپر کھڑا زبر یرا، تو یا ہوئی. اسی یرا سے جمع کا سیگا یرون، تو یا کو بھی ساکت کر دیا، یعنی کیا، غائب کر دیا. انسان کا ذکر اس لیے ہے جیسے ہم نے بتلایا تھا کہ یا بنی آدم، ہے نا، اور شیطان کا ذکر.
تو یہاں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے. اس لیے انسان کہ ہم نے اسے پیدا کیا نطفے سے، تو وہ جھگڑالو بن گیا. کیسا جھگڑالو؟ مبین، بالکل سری جھگڑا کر رہا ہے. تو یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے پہلے بیان نہیں ہوا. یقیناً بیان کیا ہے ہم نے نطفے کے مراحل کو، آج وہ نہیں ہے. پھر بھی میں یادہ کروں، نطفے کے مراحل حدیث سے اور قرآن کے آیت سے بتائے گئے تھے کہ 40 دن نطفہ منی کا، پھر یکون 40 کیا خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، وہ نہیں بتایا جا رہا ہے. وہ تو مراحل ہیں پیدائش کے، اس سے بھی پہلے کی بات بتائی جا رہی ہے. تو وہ کیا ہو سکتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آج. کیوں؟ خصیم مبین، جھگڑالو. کہاں سے آیا تو اور جھگڑا کر رہا ہے؟ اچھا کیا جھگڑا کر رہا ہے؟ وہی رمیم، یہ ہے اس کی شرح اور اس کا شان نزول اور حدیث. تو سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جھگڑا کر رہا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ تو آیا کہاں سے. یہ کہاں سے آیا؟ بچے ہمارے ہیں نا، ہم نہیں بتاتے کہ تو کہاں سے آیا. چھوٹے بچے بولتے پیٹ سے آیا، وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں بڑے ہو کر. کیوں؟ تو ہم اس کا ذکر کریں تو ہم یعنی اچھا نہیں سمجھتے، یعنی بدذوقی کی بات ہوتی ہے، نہیں بتاتے بچوں کو، خود ہی سمجھ جاتے. لیکن اس سے پہلے کی بات، یہ نطفہ کہاں سے گزرا، وہ تو نطفے کی بات ہوئی. اس سے بھی پہلا زیرو، نطفہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ایسی جگہ سے کہ جہاں سے پیشاب بھی نکلتی ہے اور ہم اسے دھوتے ہیں. دیکھو کون سا مرحلہ ہے. ایسی گندی جگہ سے نکلا اور گندی جگہ سے گیا. ہم اس کا ذکر نہیں کرتے اور کبھی نہیں کرتے. تو سنو، جھگڑا کر رہا ہے اور جانتا نہیں کہ تیرا نطفہ کہاں سے گزرا اور کہاں سے گیا، ایسے بنا اور جھگڑا کر رہا ہے. اچھا کیا جھگڑا کر رہا ہے؟ تو سنیے، ہمارے لیے مثال پیش کر دی. تو مثال کے بارے میں بھی سمجھنا ہے. اپنی پیدائش کو بھول گیا اور بولتا ہے کہ یہ ہڈی جو ہے بوسیدہ، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی بوسیدہ ہے، اسے کون زندہ کرے گا؟ اپنی پیدائش کو بھول گیا. اللہ اللہ. تو سنیے گا، عاص بن وائل. اچھا آپ کی کتاب میں ابی بن خلف کا بھی نام ہوگا. یہ تو اب آپ لوگوں کو عادت ہو چکی ہے کہ شان نزول میں مختلف نام ہے، لیکن دونوں ہی تھے. تو یہ دیکھیے، خصیم مبین، جھگڑالو، یہ جھگڑا کر رہا ہے. حدیث میں جو مثال ہے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی. ہڈی جو ہے کسی مردے کی تھی، جانور کی کس کی، لے کر آیا اور جذبے میں آیا اور پھونکا. وہ تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتزعم ان ربک یحیی، کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تیرا رب اس کو زندہ کرے گا؟ بولے نعم. کیا بولے؟ جی. مگر کیا فرمایا؟ یمیتک، تجھے موت دے گا، ثم یحییک، پھر تجھے زندہ کرے گا، ثم یدخلک فی النار، پھر تجھے انگار میں داخل کرے گا. کیوں؟ اب ہم کیا بیان کریں کہ جذبے سے آیا تھا وہ. تو دونوں سے یہی الفاظ کا ہیر پھیر ہے. اس کے بھی آپ عادی ہو چکے ہیں، کوئی بخاری میں، کوئی ابو داؤد میں ہے. کیوں جانتے ہیں؟ سنتے ہوں گے علم ازلی، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی جانتے ہیں نا. اس کا علم ہمیشہ سے، اس کا علم ہماری طرح نہیں، سائنس کے علم کی طرح نہیں، آنکھوں کا دھوکہ نہیں، علم ازلی. تو سنیے آج علم ازلی کسے کہتے ہیں. دیکھتے ہوں گے نا کتاب میں علم ازلی. علم ازلی ہے اس کا کہ یہ نار کے ہی مستحق ہیں. اگر علم ازل میں نہیں ہوتا تو دونوں کہتے کہ یا محمد انک رسول اللہ، کہتے تھے کہ نہیں؟ مگر نہیں کہہ سکے. کیوں؟ علم ازلی. تو یہ ہے وہ خصیم مبین. لیکن اب سنیے، سننا چاہتے ہیں تو وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثال پیش کی، اپنی پیدائش بھول گیا. مثال کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں
کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دی جائے، اللہ کی مثال تو ہو نہیں سکتی. تو مثال کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اسی جیسی جو اس سے آسان ہو مثال دی جائے. لیکن مثال اس کا بھی نام ہے کہ اس پر طنز کیا جائے. کیا کیا جائے؟ تو اس نے اللہ پر طنز کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ یہ مثال. لیکن اور واضح کرتا ہوں مثال کیسے ہوئی. اب مثال سمجھانے کے لیے تو کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں. ایک صاحب جو ہیں بڑی بیوی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عمر ہو گئی اس کی 50-60 جو بھی ہو، تو اس کے بعد وہ بچے نہیں جنتی. تو کسی نے طنز کیا کہ آپ کیوں شادی کر رہے ہو؟ تو طنز ہوا نا، وہ تو بچے نہیں جنے گی. ارے بھائی آپ اس کو بچے جننے کے لیے نہیں چاہتی، اس کے پاس تو درجنوں پہلے سے ہیں. وہ تو شریک حیات بیٹھیں کھائیں پیئیں نماز پڑھیں، مقصد سب کا علیحدہ ہوتا ہے نا. تو طنز کیا، اس کا نام کیا؟ مثال. تو کیا تم اللہ کو اس طرح، تو دیکھو تم نے مثال پیش کی کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرح عاجز ہے؟ مثال ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مثال ہوئی. اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے. وہ تو پیدا ضرور کرے گا. اور کیسے پیدا کرے گا؟ دیکھیے جواب. تو مثال سمجھ میں، مثال کبھی طنز کو بھی مثال کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیں. ابھی اسی کا جواب ہے. میں نے کہا نا یہ آیتیں انہی کے جھگڑنے پر اخیر تک تو جڑے رہیے. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. کہہ دو اس سے، اور وہی آپ نے کہا کہ اسے زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ زندہ کیا نا. انشا پہلی مرتبہ، نیست سے ہست میں، عدم سے وجود میں. اور وہ ہر خلق یعنی ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے، تو وہ زندہ کرے گا. جب جانتا ہے تو زندہ کرے گا. آپ نے کیسے محسوس کیا؟ ہر چیز کو جب جانتا ہے تو وہ زندہ کرے گا. اور زندہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو کن فیکون. یہاں پر ایک مثال میں آپ کو پیش کروں. غیر مسلم جلاتے ہیں. کیوں جلاتے ہیں؟ مگر بنی اسرائیل میں ایک شخص نے بھی جلانے کی وصیت کی تھی. قصہ سنے ہوں گے جی، بہت مشہور ہے، حدیث صحیح ہے. آج میں آپ کو بتاؤں فرق کیا دونوں میں. دیکھیے جلانے والے بہت کم ہے، صرف ہمارے یہاں ہے. سارے لوگ نہیں جلاتے، بدھسٹ نہیں جلاتے، پارسی نہیں جلاتے. مگر اس شخص نے بھی بچوں کو وصیت کیا تھا کہ جلاؤ، اور غیر قوم بھی جلاتی ہے، مگر یہ نار میں اور وہ جنت میں. اس فرق کو میں سمجھا رہا ہوں. وہ مومن تھا، بچوں نے ویسا ہی کیا، جلا کر راک کو پھیلا دیا. اور یہ بھی یہی کرتے ہیں، مگر یہ یہیں سے نار میں. اور وہ اللہ نے کہا کہ ہوا سے اور پانی سے کہا کہ اسے کھڑا کر دو، تو کھڑا ہو گیا ہے. پوچھا کیوں؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے. اس نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے، میں نے تیرے خوف سے ایسا کیا. کیا تھا؟ خوف. تو اجتہادی خاطئ تھا، یعنی اس نے جو اجتہاد کیا نا وہ غلطی تھی کہ میں ابھی گنہگار اور اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں، چلو جلا دو. تو غلطی تھی اس کی، مگر توحید تھی اور اجتہادی غلطی تھی، اللہ نے معاف کر دیا، چلو. اور یہاں ایمان نہیں. دونوں میں فرق واضح رہا نا. اس لیے ابھی سے ہی نار میں پہنچاتے ہیں. بہرحال سنیے اب سنیے مزید اسی کی شرح ہے. جواب انہیں جھگڑالو لوگوں کا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. وہ تمہیں زندہ کرے گا، جھگڑتے ہو، جلاتے ہو، جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ بنائی. جب اسی آگ سے تم اپنے چولہے سلگاتے ہو. یہ اس کا ترجمہ ہوا. سلگاتے ہیں نا چولہے، پہلے لکڑی کے زمین پر، اب ٹیبل پر. یہی فرق ہوا ہے اور کچھ نہیں. پہلے ماچس کی تتلی سے، اب آٹومیٹک بٹن سے. مگر یہ آیا کہاں سے؟ شجر الاخضر، ہرا بھرا درخت.
درخت جو ہے وہ پانی سے بنتا ہے، یعنی اس میں پانی ہی پانی ہے. درخت لگاؤ تو پانی دینا پڑتا ہے نا، جتنا پانی زیادہ تو وہ مضبوط، پھر ہرا درخت، پھر اس سے اس کی ضد نار. یہ کیسے؟ تو وہ ایسی ذات ہے کہ دو ضدوں کو جمع کر سکتا ہے. تو تمہاری پیدائش کی ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا اب ہم سمجھتے ہیں، دیکھیے یہ کچھ سمجھنا دشوار نہیں ہے. ماچس کی تتلی دیکھے، ماچس کی تتلی لکڑی سے بنتی ہے، رگڑو تو آگ، کیسے آگ آتی ہے؟ تو جب ہم بٹن گھماتے ہیں تو انگار چولہا سے لگتا ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ درخت سے، یہ اللہ نے تو بنائی ہے نا. تو یہ جو درخت ہیں، پہلے لوگ درخت رگڑتے تھے، اس کے نام بھی ہیں، اور اس سے انگار نکلتی تھی. تو کوئی عجوبے کی بات نہیں، آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں. تو اس کو جمع کیا ہے، بہت آسان شعر ہے، اگر آپ یاد کر لیں، جمع النقیدین من اسرار قدرتی ہی. اس درخت کی شرح جو عربی شاعر نے کی ہے، یعنی یہ متضاد چیزوں کو جمع جو کیا ہے، اس میں اس کی قدرت کے اسرار ہیں، بھید ہیں. لیکن دوسرا فقرہ بہت آسان ہے، آپ سب نوٹ کر لیں گے آج. ھذا سحاب، یہ بادل ہے، بہ ماء و بہ نار، اتنا تو یاد رہے گا. بادل آتا ہے تو کبھی پانی برستا ہے، اور کئی قوموں پر اسی بادل سے انگار کے شعلے. کیسے شاعر نے جمع کیا؟ یہ ہے وہ شاعر، الا الذین آمنوا. تو کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے. جی اب سنیے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم. یہ بلا کا قاعدہ بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ گزشتہ ہو چکا ہے، پھر بھی کچھ نئے حضرات ہیں. اب پھر وہ آیا کیا؟ وہ ذات جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا، اس پر قادر نہیں کہ ان جیسا بنائے؟ سوال ہو رہا ہے نا. او لیس الذی، یعنی جس میں آسمان اور زمین کو بنایا، لیس بقادر، کیا قادر نہیں کہ ان جیسوں کو، دیکھو مثلوں کو یاد رکھیں، اسے بھی سمجھنا ہے مثال کو، ان جیسا بنائے. تو اس کا جواب کیا؟ بلا. جیسے کوئی ماں بیٹے سے پوچھے، ارے کیا میں تیری ماں نہیں؟ تو ہاں نہیں کہہ سکتے. اگر بیٹے نے ہاں کہا تو اس کے نہیں کو یس کہا کہ نہیں. تو اگر کسی نفی پر یعنی نو پر یس کہے تو نو ہو گیا. تو بلا کب آتا ہے؟ پہلے کی نفی کو اس بات میں تبدیل کرنے. تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ الست بربکم، بلا، کیوں نہیں؟ تو کیا جواب دیں گے بچے؟ اگر ماں پوچھے کیا تیری ماں نہیں میں؟ کیوں نہیں؟ کیا میں تیرا باپ نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ تو انگریزی میں بھی یہی گرامر ہے، اور عربی میں بھی اور اردو میں بھی. مگر یہ تو آسان ہے، یہ میں نے ایک تجدید کر دی. کچھ لوگ نئے ہوں گے نا، بلا کا قاعدہ. اور بل اور ہے، بل کا یہ قاعدہ نہیں، بل متوجہ کرتا ہے. بل انتم قوم مجرمون، یعنی یہ جو بتایا نا، ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو، ارے توجہ دوسری طرف، بل تم تو ہو ہی مجرم. تو یہ بلا کا قاعدہ یاد رکھیں، پڑھتے وقت سمجھ میں آئے گا. لیکن ابھی آپ کو سمجھانا ہے مثلہم. ذرا غور سے سنیے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں، مگر یہاں مثلہم کا کیا مطلب؟ یہ ہے سائنس سے مدد لو، شاعری سے مدد لو، تجویز سے مدد لو سمجھنے کے لیے. حیران ہے دنیا، سائنس کیا ہے. اگر قرآن جیسی بات کہہ رہی ہے تو سنیے گا. اس کے لیے میں پہلے آپ کو قصہ سناؤں. قصہ مطلب حدیث ہی، مختصر کرتا ہوں چونکہ ہمارا درس حدیث نہیں ہے، نہیں تو پھر سند وغیرہ کے ساتھ. اور یہ حدیث بھی بہت مشہور ہے، سب سنے ہوں گے. ایک بڑھیا آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جات عجوز کے معنی بڑھیا. تو اس نے بولی کہ اللہ کے رسول تدعو لی ان ادخل الجنہ، یعنی جنت میں جانے کی دعا کرو. رسول سے دعا کرا رہے ہیں، اچھی بات ہے. تو بولے عجوز لا يدخل الجنہ، ہاں بڑھیا جنت میں نہیں جاتی. وہ روتے ہوئے بھاگی. تو صحابہ کو، اب یہ آپ کا ایک انداز تھا، مزاح مذاق.
معنی اس کے صحیح تھے مگر اس نے ظاہری مطلب لیا کہ یہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو جہاں اس کو سمجھاؤ کہ یہ بڑھیا کی صورت میں کوئی جنت میں نہیں جاتی. ادھر آؤ. شابتن نوجوان کنواری لڑکی انا انشانا ہن انشان جعلنا ہن ابکارا. تو یہ قصہ میں کیوں لایا؟ حالانکہ حدیث پوری نہیں سنائی، مثلوں کو سمجھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تم کو پیدا کریں گے، تم ہی پیدا ہو جاؤ تو بوڑھے ہو کر جنت میں جاؤ گے. مثلہم. لیکن اور ایک مثال تاکہ کھل کر بات سامنے آ جائے. دیکھیے ہم ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں. یقین سے ذرا غور کر کے بتائیے کہ آپ کے پاس جو ناخن ہیں اور جو بال ہیں یہ 10 سال پہلے تھے؟ نہیں تھے نا. ابھی اور کتنے کاٹتے رہیں گے؟ تو جنت میں کون سے ناخن ہمارے ساتھ ہوں گے، کون سے بال ساتھ میں ہوں گے؟ مثلہم. تو اللہ تعالیٰ ایک نیا جسم دیں گے. یہ ہے مثلہم کی تشریح. کیا دیں گے؟ نیا جسم دیں گے. جوان لڑکیاں کنواری بن کر اور مرد کیسے؟ نوجوان بن کر. یہ جسم نہیں رہے گا. یہ تو چل رہے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں. چمڑی، اچھا چمڑی بھی بدلتی ہے. یہ ہماری وہ چمڑی نہیں جو 10 سال پہلے تھی. یہ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں. 10 سال بلکہ 2 سال پہلے بھی یہ ناخن کہاں تھے؟ نہاتے ہیں لوگ آج کل تو برش سے نہاتے ہیں، وہ چمڑی بھی گھستے رہتی ہے. تو بہرحال یہ مثلہم کی شرح میں نے کر دی. بلا کیوں نہیں. خلاق کے معنی کیا ویسے لوگوں نے کیے ہیں. وہ تو پیدا کرنے میں یعنی مبالغہ کا صیغہ علامہ، اس کے پیدا کرنے کی کوئی حد نہیں. خلاق بڑا ماہر ہے. تو اس کی وضاحت ہو رہی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کاف اور نون کے درمیان، کاف اور نون کے درمیان اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو تو کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے جنت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم جو مانگو، اور تشتی یعنی جو چاہو. تو جب بندے کو یہ صلاحیت اللہ دیں گے کہ خوشہ انگور کا اس نے چاہا وہ نیچے آ گیا، سیڑھی کی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے. کن ابھی نون ہونے سے پڑھنے سے پہلے وہ ہو جائے گی. اب ظاہر بات ہے کہ اختتامی آیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ شان نزول تھا اور اس پر یہ کلمات. تو جھگڑالو اور ان نعمتوں کی قدر نہ کرنے والے اور ان معبودوں کی حفاظت کرنے والے اور نذرانے چڑھانے والے وہ چاہتے ہیں کہ قیامت میں وہ ان کی مدد کریں. نہیں. فسبحان اللہ. اللہ ہر چیز سے پاک ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. آج آپ کو ایک نیا لفظ ہے ملکوت. پہلے تو پاک ہے وہ، ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہے نا، سبحان ربی الاعلی. بہت ہی یعنی ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک. اس کی فعالیت یعنی جو کام کرتا ہے اس میں بھی، صفات میں بھی، ناموں میں بھی پاک. بڑا عظمت والا ہے، سجدے میں بہت بلند ہے. یہ ہم کہتے ہیں بیدہ ملکوت. ملکوت کسے کہیں گے؟ دیکھیے اوپر ہے دوسری سطر میں فہم لہا مالکون، ہے نا، مالکون. اس کا مفرد کیا؟ مالک. سورہ فاتحہ میں ہے مالک. مالک کسے کہیں گے؟ کسی چیز کا مالک. ہم اور آپ ہر چیز کے مالک ہیں. جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو ہاتھ میں موبائل ہے، ہم اس کے مالک ہیں. اس سے آگے ملک، سورہ ناس میں ملک الناس، ہے نا. تو ملک اس سے آگے. وہ کیسے؟ یہاں کا بادشاہ کون ہے؟ تو ہم ہمارے موبائل کے مالک ہیں مگر بادشاہ ہمارا بھی مالک ہے نا. اس کا آرڈر ہماری ملکیت ہے مگر حق کے تصرف بادشاہ نے دیا ہے. چل ایک اور بات بتاؤں. یہ مالک پر کھڑا زبر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ.
سورہ فاتحہ نکالیے, کھڑا زبر ملے گا, میم کے اوپر کھڑا زبر کیوں؟ اب مالک پڑھنا کہ ملک پڑھنا؟ اس لیے کہ مالک سے بڑھ کر ملک. ابھی تو دوسرے نمبر پر چل رہے ہیں, ذرا اس کو بھی یاد کر لیں. چاہے عربی مصحف لیں چاہے اردو مصحف لیں, کھڑا زبر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے 7 قراء ہے نا, بروایت حفص عاصم اور بروایت کسائی, انہوں نے یہ مالک پڑھا ہے. اس کے علاوہ نافع سے لے کر حمزہ تک ملک پڑھا ہے. سمجھ گئے؟ اب چونکہ اللہ نے انہیں نوازا, جو ہمارے پاس ہے بروایت حفص عاصم, اس کو عام ہو گیا ان کی سعادت, تو مالک. مگر یہ کھڑا زبر علامت ہے کس کی؟ یہاں قراءتیں ہیں. ایک میں نشانی آپ کو دے رہا ہوں, یہ ایسے ہی نہیں ہے. تو دوسرا کیا ہو گیا؟ ملک. اگر آپ بھی نماز میں پڑھ دیے ملک یوم الدین تو نماز تو ہو جاتی ہے. اچھا, سورہ رحمان سے پہلے قمر میں جائیے تو ملک کے آگے ملک مقتدر, یعنی ملک جو ہے نا درمیان میں یا ہے, تو پہلا مالک, پھر اس سے قوی ملک, پھر اس سے قوی ملیک, یعنی زوردار, اور پھر چوتھے ملکوت. یہ سب اس کے لیے مجھے بتانا پڑا. ملکوت زبردست اقتدار والا, اس سے بڑھ کر کوئی اقتدار نہیں. دیکھیے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور آپ کو بتاؤں. جابر, جبروت. جبروت, جابر کے معنی کیا؟ زبردست. عبد الجبار ہم کہتے ہیں نا, زبردست. تو جبروت ایسا ماہر, ایسا زبردست, اس کے اوپر کوئی زبردست نہیں, انتہائی قوت والا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ بخاری مسلم کی حدیث وہ یاد کر لی ہوں گی, مگر کچھ نئے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یاد کیے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, ایڈ کریں اسے. پھر یاد دہانی. اب تیسری, جب یہ پڑھ لیں گے رکوع سجدے میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, اس کو بھی ایڈ کر لیں. بڑے فائدے کی دعائیں ہیں. ایک اور چیز بتاؤں, میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ منسوب والی بات, یہ پیروکار کیسا منسوب کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ لوگ پڑھنے سے گھبرائیں گے, یہ کون سا مسلک ہے. چونکہ ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اس کے بعد کچھ نہ پڑھے, ایسا لکھا ہوا ہے. کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہاں شافعی لوگ ہیں, امام شافعی نے کیا لکھا؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سنیں غور سے, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو ہمارے یہاں تو دو کا ہی جھگڑا ہے نا. تو کتابوں میں لکھ دیا سبحان ربی العظیم کے آگے نہ پڑھیں. کس نے لکھا؟ پیروکار نے. اس لیے کہ جس دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی امام شافعی پیدا ہوئے. کیا انہیں پتا تھا کہ شافعی کا مسلک ہونے والا ہے؟ نہیں. غور سے سنیے, میں جو کہہ رہا ہوں نا منسوب پیروکار کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے ایسا کبھی نہیں فرمایا. اب یہ پیروکاروں نے دیکھا کہ شافعی مسلک میں وبحمدی تو لکھ دیا, اس کے آگے کچھ نہ پڑھے. اس کا مطلب کیا؟ وبحمدی نہ پڑھے. عائشہ صدیقہ جو فرماتی اسے کوئی امام منع کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں منع کر سکتا. تو ایڈ کریں. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. تو میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, ایک پیروکار نہ جانے کیا انہیں ضد ہے ایک دوسرے سے. دیکھیے اماموں میں ضد نہیں. کوئی ملک یوم الدین پڑھتا ہے, کوئی ملیکی, کوئی مالکی, سب قرآن میں ہے, اور نماز ہوتی ہے. کاش کہ یہی نظریہ ان مسلکوں میں ہوتا. تو بہرحال ایک ضمناً بات تھی, تو آپ نے یاد کر لی ہوگی دعائیں. یہ مسنون دعا میں بھی ہے, اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو بڑے کام کی بات ہوگی. اس لیے کہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو لمبا سجدہ ہوتا ہے نا, اور بہت آسان ہے, معنی مفہوم آپ سمجھ گئے. مگر اب نچوڑ ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کس کے لیے ہے یہ؟ سب سے پہلے ہمارے لیے. اے نذرانے چڑھانے والوں, اے خلافت کی تسبیح میں جڑنے والوں. ہمارے لوگ بہت جڑے ہوئے ہیں, ہم تو خلیفہ نہیں ہے نا. آپ ڈکلیئر کر دو, یہ 5 گنا مجمع بڑھ جائے گا خلیفہ کے پاس. مگر کیا پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ یہ تسبیح میں جڑ کر کچھ نہیں ہوگا. حبل اللہ المتین, اللہ کی
وہ رسی میں جڑو، اللہ کا جو حلقہ ہے نا اس میں جڑو، اس لیے کہ واپس کہاں لوٹنا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تو ہمارے نذرانے کس کے نام سے؟ اس کے نام سے ہوں، ہماری عبادتیں اس کے طریقے سے ہوں۔ ہمارا مسلک کون سا؟ حزب اللہ۔ ہماری جماعت کون سی؟ حزب اللہ۔ تو یہ یاسین کا اختتام ہے اور یہ اختتامی آیت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس یاسین میں جو شروع سے آخر تک ہم نے پڑھا، آپ نے کیا پڑھا؟ ظاہر ہے کہ ہماری سات مجلسیں ہوئی، لوگ پسند کرتے ہیں سورہ یاسین کو، اور ہونا بھی چاہیے۔ البتہ ان ضعیف حدیثوں کا تو میں نے رد کر دیا ہے۔ اصل میں اس میں آپ نے دیکھا قیامت کے کیسے شواہد پیش کیے ہیں، کیسے شرک کے کیسے دلائل اس کی قباحت کے پیش کیے ہیں، توحید کے کیسے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو یہ تو سورہ یاسین اپنے نام سے یہ ترجمانی کرتی ہے کہ آؤ پڑھو، مگر یہ کیا بات ہے کہ مردوں کو پڑھانے لگے، تلقین کرنے لگے۔ یہ میں پہلے بتا چکا تھا، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ کیا ہمارے یہاں مشکل ہوا کہ تفسیر لکھ دیتے ہیں، جیسے کئی علماء کی تفسیریں نام نہیں لیتا، تو تفسیر کا اجازت نامہ، لائسنس نامہ، پرمٹ نامہ ایک چھاپنے والا لے لیتا ہے، پھر وہ آگے پیچھے اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ دیتا ہے، یاسین کے بھی فضائل اور تعویذ کے بھی فضائل۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفسیر جن مولانا کی ہے ان کی جانب سے لکھا گیا، یہ ہمارے یہاں گمراہی ہو رہی ہے۔ تو اس کو خیال رکھیں، کسی بھی تفسیر میں جو آگے پیچھے لکھا ہے یہ مطبع والوں کا ہے، پریس والوں کا ہے۔ اور دوسری چیز جو میں پیغام دے رہا ہوں، یہ کہ جو کتابوں میں لکھا ہے کسی امام نے ایسا نہیں کہا، منسوب کرتے ہیں، اس کے میں نے آج واضح دلیل پیش کر دیا آپ کو، کسی امام نے ایسا نہیں کہا۔ اتنا بڑا امام جو اس کو قوم نے قبول کیا، وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ میں نے دلیل پیش کیا نا، تو اس کو خیال میں رکھے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا، دیکھیے یہ دعائیں، یہ تسبیحات میں کبھی کبھی جو بتاتا رہتا ہوں نا، اس لیے کہ نماز میں خشوع خضوع جو پیدا ہوتا ہے، اب جیسے کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان العظیم یا وبحمدہ جو پڑھتے ہیں، امام صاحب تو سر اٹھاتے ہی نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہتے ہیں نا لوگ، تو اس سے بہتر یہ یاد کریں، 5 دفعے وہ پڑھیں، 5 دفعے یہ پڑھیں، 5 دفعے یہ پڑھیں، اور اس کے معنی مفہوم آپ سمجھ چکے ہیں، ملکوت کے، جبروت کے، سب سے اعلیٰ۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، یاد کریں گے، بہت آسان ہے، تو اس کا اجر مجھے ملے گا۔ اب میں آپ کو وقت دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جو یہ محنت کر رہے ہیں، یہ مجلس ہماری ایسی ترقی پر ترقی کرتے رہے، اور آئندہ کی صورتیں جو ہیں یہاں اس میں بھی سمجھنے کی اور توفیق اور ہدایت اور راہ ہموار کرے، اور جو سنتے ہیں، جو یہاں آتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اس قرآن کی برکت سے کیا ہے اپنے رحمت آغوش میں اور اپنے کرم اور انعامات ہر وقت برساتے رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب ایک میں آپ کو قاعدہ بتاتا ہوں، دیکھیے ترجعون پر تو سب مت کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مگر ایسا نہیں ہے کہ واو نون ہو تو وہیں ترجمہ مت کریں، نہیں، شیء یعنی آپ نے مت کیا نا، یہاں پر بھی آپ نے وقف کیا، البتہ یہاں لین ہے، یہاں مد کیا وقف کا ہے، تو جہاں بھی رکیں گے تو وہاں یا ہو، واو ہو، الف ہو، اس کے پہلے اگر زبر ہے یا پیش ہے تو یا زیر ہے، دیکھیں ترجعون تو وہاں مت کرنا ہے، یہ تو رکتے ہیں کل شیء، نہیں کل شیء۔ تو اس کا کیا دیکھیے، لیلا فی قریش میں فلیعبدوا رب ھذا البیت، بیت نہیں بیت، من جو وآمنہم من خوف، تو اکثر خوف پر نہیں رکتے، خوف جہاں بھی واو یا ساکن اس کے پہلے پیش زیر زبر تو رکتے جائیں، بیت خوف۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو جاننا چاہیں جا سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی
جی جی جی جی دعا ہے اس کی. یہ نماز بالکل آپ سوال سمجھ گئے نا, نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل صحیح سوال کیا آپ نے. بلا بھی کہیں کافی ہے, بلا کیوں نہیں, نہ بھی کافی ہے. جی ہاں پڑھتے ہیں. جی اور کیا. جی انا من الشاہدین. انا جی ہاں بیدی, یہاں پر بھی یا وہ ہے ہاتھ کا ذکر ہے. تو کہیے پورا سوال کیجیے. اچھا جی مس ہوا. اچھا پڑھے نہیں ہم نے. اچھا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون بیدہ, یعنی اسی کے ہاتھ میں, یعنی اسی کے قبضے قدرت میں. تو یہاں پر بھی مت کریں گے تو وضاحت نہیں ہوئی اس کی, چونکہ ید کی ہم نے وضاحت کی لیکن ایک غیر آیت پر کی ہے نا. تو اس کو یاد رکھیں, بیدی بیدہ یعنی اس کے قبضے قدرت میں. ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں, قبضے قدرت. بہت اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ, اگر ابھی امکان نہ ہو ابھی تو آئندہ جمعہ. اور کچھ کہیے. تو یہ ساری سورہ یاسین صرف جی استعمال ہوتا ہے لوگوں کے جو ہے فائدے کے لیے, جیسا جنگل کی ہڈیاں کاٹتے ہیں, وہ کھاتا ہے, وہ توڑتا ہے, اور پھر اس کے دانت بھی استعمال میں ہوتے ہیں, لیکن یہ انام نہیں ہے. انسان کے کام میں تو آ رہا ہے پوری طرح, جیسے یہ آ رہا ہے صرف مشروبات کی وجہ سے اس کو نام. پھر سے کہیں سوال کیا. ہاتھی جیسے موٹی اسی طرح. ہاں ہاتھی. جی 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 اونٹ ہے, یہ بھی جیسے آدمی چھوٹا سا آدمی بیٹھتے اس کو لے کے نکلتا ہے جنگل کی طرف. جی ہاں تو وہاں وہ لکڑیاں کاٹتا ہے اور جو ہے نا جھاڑ کو اکھاڑ کے جو ہے وہ جی 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 پھر اس کے دانت بھی کام آتے ہیں. جی لیکن چونکہ مشروبات نہیں ہے اس لیے اس کو انعام میں نہیں رکھا گیا. ہاں مطلب ان کا سوال یہ ہے کہ ہاتھی کو بھی لوگ کنٹرول کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا شیر کو بھی لاتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں نا. اور بھی ہیں کچھ جنگلی جانور, ریچھ کو بھی لاتے ہیں تو وہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اس کو انعام میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ انعام کے اندر تخلیق, جسے آپ کہتے ہیں فطرت رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آپ کے تابع ہو جائیں. اور ہاتھی کو کیا کہتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے تمرین, جیسے مشق کہتے ہیں ہم, یعنی کیا ٹرین کرنا پڑتا ہے ہاتھی کو. ہاں اس لیے اس کو انعام میں نہیں رکھا ہے. اس لیے نہیں کہ دودھ نہیں پیتا, ایسا نہیں ہے, اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. یعنی اللہ نے مکلف نہیں بنایا, تم محنت اگر کرو تو وہ تمہارے قبضے میں آ سکتا ہے. یعنی فرق ہے دونوں میں. تو انعام میں یہی ہے جس کا سورہ انعام میں ذکر ہے. اب آپ ہرن پکڑ کر لائیں گے, وہ ہرن تو بکری جیسی ہے نا, لیکن وہ انعام میں شامل نہیں ہوگی. آپ محنت کریں, پکڑے کھائیں, قربانی نہیں دے سکتے. سمجھ رہے ہیں نا سوال کو. تو اس وجہ سے خرگوش کو کھا سکتے ہیں لیکن آپ کے کنٹرول میں نہیں. کنٹرول کا لفظ صحیح ہے, تابع نہیں, کنٹرول میں نہیں. جی یعنی فطرت نہیں ان کی کہ آپ کے کنٹرول میں ہو جائیں. باقی یہ تو انسان کا کمال ہے, وہ تو پہاڑوں کو توڑ کر اور سمندر کا رخ پھیر دیتا ہے, تو یہ کیا بات ہے. لیکن یہاں بات کس کی ہو رہی ہے, آپ کے کنٹرول میں کر دیا. چلیے ماشاءاللہ پوچھیے. ٹائم ہاں ٹائم بھی ہو رہا ہے, آپ پوچھیں سوال آئندہ بھی. جی ہاں ہاں اچھا وہ وضاحت اس لیے کہ وہ چونکہ بہت مشہور حدیث تھی اس لیے میں نے وضاحت نہیں کیا. اصل میں ایسا ہوا تھا کہ اس نے بچوں سے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں آخری وقت میں, وہ سمجھ گیا تھا مگر اس کے اندر تقویٰ اور اللہ کا خوف اتنا تھا کہ وہ شرم, میں نے خوف تھا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں. محاسبہ ہوگا نا, محاسبہ ہوگا. تو اس ڈر کے جذبات کو پار کر گیا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی کبھی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ آپ جو ہے اللہ کی دعوت دینے میں حد کو پار نہ کریں, چاہیے نا, تجاوز نہ کریں. جی تو وہ تجاوز کر گیا تو اس کی اجتہادی غلطی تھی. کیا تھی؟ اجتہادی خطا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ حدیث, بہت بڑی ہے. چاہے تو اس پر پھر شرح بھی کریں گے. تو حالانکہ اللہ کو پتا تھا لیکن کیوں پوچھا؟ اس بات کے لیے, یعنی حجت وہ بتائے. اس نے بھی یہ جواب دیا کہ اللہ تو بہت جانتا ہے. پہلے اس نے یہی کہا, اب بتاؤ. یعنی باپ کبھی بیٹے سے پوچھے تو کیوں گیا, آپ ابو جانتے ہیں میں کیوں گیا, تو تھوڑی نرمی آ جائے گی نا. تو اس نے جب اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے میں نے کیوں کیا, میں نے تو صرف تیرے ڈر سے کیا, تو اس کو صرف اور صرف ڈر تھا توحید کے بعد, اس لیے اللہ نے معاف کر دیا. جی ہاں سامری کے بارے میں نہیں ہے.
ہاں نہیں، سامری کا ایسا ہے کہ سامری کو تو موسیٰ نے کہا تھا کہ لا مساس، جا تو، تجھے کوئی چھوئے گا نہیں. سامری کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اس کو بھی جلا دیا. وہ تو اس کا عذاب، ہاں لیکن اس کا عذاب طے ہوا کہ وہ لوگوں سے کوئی چھوو نہیں تو اس کو جلا کر ختم کر دیا. لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا. یہ جی کہیے جی. ہاں مزید یہ کہ ان کو یہیں سے وہ غلط فہمی ہو گئی کہ مثلہم سے، بہت اچھا آپ نے مار کیا، ان کو یہی مثلہم سے غلط فہمی ہو گئی. تو ہماری جو دنیا کی جو بیویاں ہیں ان کو حور میں تبدیل کر دے پیش کیا جائے گا یہیں سے. یعنی کئی ان کے عقائد ہیں، بہرحال میں نے واضح کر دیا، اور کئی ان کی چیزیں آ رہی ہیں وہ ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی وہ پڑھ رہے ہیں قرآن شریف. جب آپ بولیں گے نا، سنیں گے نا، تو یعنی تحقیق کر رہے ہیں، لیکن تحقیق کیا ہے، غلط موڑ پر چلی گئی. تو انہی آیت سے انہوں نے غلط میں، یہ ہے نا آیت یضلوا بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، لہذا ان کے ان بیانات سننے سے آپ بچے رہیں. چلیے غام جو جنگل میں اگر چلے جائیں تو ہاتھی اٹیک کرتے ہیں، ہاں پھر کرتا ہے ایسا کیسا کرتا ہے. جی جی